بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلی و مسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره لعذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کہ جب ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے دوبارہ آنے کی جگہ بنایا اور تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا کر دو۔ اور جب حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب، میرے اس شہر کو تو امن والا بنا دے اور اس شہر والوں کو ثمرات پھل عطا فرما جو ان میں سے مومن ہیں اور آخرت کے دن پر تجھ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اللہ پر ایمان لانے والے وہ اور یوم آخرت پر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ اور کہا اللہ رب العزت نے کہ جو کافر ہوا تو میں اس کو کیا تھوڑا سامان زندگی دوں گا، پھر اس کو کیا کروں گا، مجبور کروں گا، اس کو دھکیل دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور بہت ہی برا یہ ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو کہ جب ابراہیم نے بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو بلند کیا اور اسماعیل نے، اور کہا اے ہمارے رب تو اس کو ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تم سننے والا جاننے والا ہے، اور عرض کی اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو تو ہمیں اپنا تابعدار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت میں مسلمان ہو تیرے لیے، یعنی کہ اتباع کرنے والی ہو، اور تو ہمیں دکھا حج کے مناسک، اور تو ہم پر کیا اپنا رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور دعا کی ابراہیم و اسماعیل نے کہ اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر قرآن کی تلاوتیں کرے، آیات تیری پڑھے، اور ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو خوب صاف ستھرا کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی ہے اس متعلق اللہ رب العزت نے یہاں پر چند آیتوں کو بیان کر کے فرمایا کہ یہاں کعبۃ اللہ اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کی کیا کی ہے، تعمیر کی ہے، اور اس کی بنیادوں کو کیا کیا، بلند کیا ہے۔ بیت اللہ شریف کو مثابتاً کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لوگ بار بار آتے ہیں، اور مثابت یہ صیوبت سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کا دوبارہ آنا، تو بار بار لوگوں کے آنے کی وجہ سے اس کو مثابہ کہا جاتا ہے۔ یا بیت اللہ شریف کو مثابہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بندہ جو نیک کام کرتا ہے تو اس کو کیا دوبارہ اجر ملتا ہے اس کا، تو جب اس کو اجر ملتا ہے تو وہ اجر اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے، مثابہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو اس کو بیت اللہ شریف کو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو مثابہ بنا دیا اور امن والا بنا دیا، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس مقام کے اوپر کھڑے ہو کر اس کی تعمیر کر رہے تھے اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں حضور نے مقام ابراہیم کو دیکھا، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضور کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اگر اس مقام ابراہیم کو اپنی نماز کے لیے مختص کر دیں، تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
تم مقام ابراہیم کو کیا کر لو مصلی، یعنی کہ نماز کی جگہ بنا لو۔ اس لیے جو بندہ حج کے اوپر جاتا ہے تو طواف کعبہ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل وہاں پر پڑھنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے۔ تو وہاں اگر جگہ مل جائے تو وہیں پر پڑھے، اور اگر جگہ نہ ہو تو کہیں الگ سے ہٹ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وافقت ربی فی ثلاثن اور وافقنی ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی 3 چیزوں کے اندر، یا میرے رب نے میری 3 چیزوں کے اندر کیا کی، موافقت کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کیجیے مقام ابراہیم کو مصلی یعنی کہ نماز کی جگہ بنا لے، تو رب تعالیٰ کی طرف حکم آ گیا کہ تم کیا کرو، نماز مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اور دوسرا انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی جو آل حرم ہیں، بیویاں ہیں، ان کے اوپر کیا ہر قسم کے مرد آتے ہیں، تو آپ ان کو حکم دیجیے کہ وہ کیا کریں، پردہ کیا کریں۔ تو اسی وقت فوراً آیت حجاب کیا نازل ہو گئی۔ اور تیسرا حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں میری یہ رائے، تو اسی وقت یہ آیت کوئی آیت نازل ہوگی، اور فرمایا کہ جو حضرت عمر فاروق کہہ رہا وہی کیا ہے صحیح، حکم کیا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے، ویسے ہی حضور کو حکم دیا کہ آپ ایسے ہی کریں۔ اب یہ یاد رکھیے کہ اس کے اندر بعض حضرات نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم یا بیت اللہ شریف کو جو رب تعالی نے وَأَمْنَ کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو امن والا بنایا ہے، تو آیا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پہلے ہی امن والا تھا، یا ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگنے کے بعد یہ کیا بنا، امن والا بنا؟ اس بارے میں 2 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا سے پہلے ہی یہ امن والا تھا، جیسے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کے دن ان حاضر بلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض والشمس والقمر ووضع هذا الاخشبین وهو حرام بحرمت اللہ الى یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ شہر، وہ علاقہ ہے کہ جس کو اللہ نے ابتداء آفرینش ہے، جس وقت آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، اس وقت سے اس کو کیا بنایا، حرم والا بنایا اور امن والا بنایا، اور یہ حرم والا ہوگا اور امن والا ہوگا قیامت کے دن تک۔ یہ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پہلے بھی کیا حرم والا تھا، حرم اور امن والا تھا۔ اور بعض حضرات نے یعنی کہ دوسرا قول یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اب دعا کی وجہ سے یہ کیا بنا، امن والا بنا۔ جس طرح کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لها وحرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ ودعوت لها فی مدعا وصایا مثل ما دعا ابراہیم لمکہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، حرام بنایا اور اس کے لیے دعا مانگی، تو میں کیا کرتا ہوں، مدینہ شریف کو حرام بناتا ہوں، حرم بناتا ہوں، اور اس کے لیے ایسے ہی دعا کرتا ہوں جس طرح کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے کیا کی، دعا مانگی۔ اور میں اس کو کیا ہے، دعا مانگتا ہوں کہ رب تعالیٰ اس کے مد کے اندر، اس کے سا کے اندر یعنی کہ پیمانوں کے اندر وہ برکتیں عطا فرمائے کہ جس طرح کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے برکت کی کیا ہے، دعا مانگی تھی۔ اب اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت کی وجہ سے یہ کیا مکہ کو حرم ملا اور امن والا ملا۔ لیکن اس دوسرے قول کی جو نا یہ تعویل کی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ابتداء آفرینش سے پہلے ہی مکہ حرم والا ہو اور امن والا ہو، لیکن حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی اس کی حرم اور اس کے امن کی تجدید کی دعا مانگی تھی، یا اس کے بقا کی کیا ہے دعا مانگی تھی، تو اس وجہ سے یہ تعویل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے پہلا قول ہی کیا ہے محقق، اور پہلا قول ہی کیا ہے زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح کہ حضور علیہ السلام کو مدینہ شریف کے ساتھ کیا تھی، محبت بہت زیادہ تھی، ایسے ہی سرکار علیہ السلام کو مکہ کے ساتھ بھی کیا تھی، بہت زیادہ محبت تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام کو کافروں نے مکہ سے کیا نکالا، تو فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا اما واللہ انی لاخرج وانی لعلم انک احب البلاد الی اللہ واکرم علی اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہاں سے نکل تو رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ شہروں میں سے اور علاقوں میں سے سب سے بہترین علاقہ اور سب سے محبوب ترین علاقہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ کیا ہے، مکہ ہے۔ فرمایا ولولا ان اہلک ولولا ان اہلک اخرجونی من کے ما خرجتا
ما خرجت، فرمایا کہ اگر میری قوم مجھے ہلاک نہ کرتی نکالنے پر تو میں یہاں سے کبھی بھی نہ نکلتا۔ ایسی دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما اطیبک و احبک الی ولولا ان قومک اخرجونی ما سکنت غیرک، فرمایا کہ میں یہ بات جانتا ہوں مکہ کہ میرے نزدیک تجھ سے زیادہ بہترین جگہ کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ محبوب جگہ کوئی نہیں، لیکن میری قوم نے مجھے کیا کر دیا، نکالنے پر مجھے مجبور کر دیا، اگر وہ نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کسی اور علاقے کے اندر کہیں بھی سکونت اختیار نہ فرماتا۔ سامعین ناظرین گرامی قدر، اب ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مکہ کی کیا تعمیر ارشاد فرمائی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عطا فرما دی، اب حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام مل گئے تو وہ ان کو بیابان علاقے کے اندر وادی غیر ذی زر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ گئے۔ اب وہ بڑھتے گئے تو قبیلہ بنو جرہم اس وادی غیر ذی زر کے اندر آباد ہوتے گئے، بڑھتے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو قبیلہ بنو جرہم میں سے ایک عورت کے ساتھ کیا کر لیا، آپ نے شادی کر لی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ جو آپ کی دوسری بیوی ہے ان سے اجازت طلب کی کہ میں جا کر حضرت اسماعیل سے ملنے کی کیا ہے خواہش رکھتا ہوں۔ حضرت سارہ نے کہا کہ آپ جائیں، وہاں پر قیام نہیں کرنا، رات نہیں گزارنی، واپس آ جانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، وہاں پر دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کا خاوند کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شکار کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تمہاری گھر کی حالت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت بری ہے، بدتر ہے کہ آپ نہ پوچھیے۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کیا گھر کے اندر خیر ہے، یعنی کہ مہمان کو کچھ کھلانے کے لیے؟ تو انہوں نے شکوہ کرنا شروع کر دیا، آدمی سے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جب آپ کا خاوند آئے ان کو کہنا یغیر عتبۃ بابک، وہ اپنے دروازے کی جو منڈیر ہے اس کو کیا کر دے، تبدیل کر دے، یعنی کہ اپنی بیوی کو کیا کر دے، طلاق کر دے۔ تو یہ طلاق سے کیا کنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشبو کو انہوں نے محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا گھر کے اندر کوئی آیا تھا؟ تو بیوی صاحبہ نے کہا کہ ایک بزرگ بندے آئے تھے، انہوں نے ایسے ایسے مجھے کہی ہے، یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کس طرح لگتے تھے؟ پھر بیویاں کچھ بری بھی ہوتی ہیں تو انہوں نے شکوہ کرنا کہ وہ بہت نہایت ہی کمزور تھے، اچھے نہیں تھے، خوبصورت نہیں تھے، بزرگ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے ان بزرگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اس بیوی نے کہا کہ وہ بزرگ یہ کہہ رہے تھے کہ یغیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی جو منڈیر ہے اس کو کیا کر لو، تبدیل کر لو۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ میرے باپ کا یہ اشارہ ہے کہ میں اس کو کیا کر دوں، طلاق دے دوں۔ تو اس کو کیا کر دیا، حضرت اسماعیل نے طلاق دے دی اور اس کو گھر کے اندر چھوڑ دیا کہ جا اپنے گھر والوں کے پاس مل جا۔ یہ میرے بابا جان تھے جو مجھے طلاق دینے کا حکم دے رہے تھے۔ اب دوبارہ اپنی شادی کی قبیلہ جرہم سے ہی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے اجازت دی کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو کیا ہے ملنے کے لیے کیا ہے خواہش رکھتا ہوں۔ حضرت سارہ نے کہا کہ آپ جائیے، ملاقات کر کے آ جائیے، لیکن قیام نہیں کرنا۔ آپ آئے تو پھر وہی صورت حال کہ حضرت اسماعیل کیا ہے شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے۔ تو آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بہت اچھی حالت کے اندر ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ گھر کے اندر مہمان کے لیے کچھ ہے؟ اس بیوی نے کہا کہ بہت کچھ ہے، کہ آپ بیٹھیے، میں آپ کو کیا ہر چیز دوں گی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے اس بیوی نے آپ کی خاطرداری کی، تواضع کی، مہمان نوازی کی۔ جب آپ جانے لگے تو آپ نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ اس دروازے کی جو منڈیر ہے اس کو تبدیل نہ کرنا، اس کو کیا مستقر رکھنا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشبو کو کیا محسوس کیا۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھائی بتلاؤ کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا کہ ایک نورانی شکل والا ایک بزرگ آیا تھا۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ کہا اور میں نے ایسے ایسے کیا،
اور آخر میں یہ کہا کہ اپنے دروازے کی جو منڈیر ہے اس کو تبدیل نہ کرنا. تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے بابا جان تھے, میرے ابا ابراہیم علیہ السلام نبی تھے, اور وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں تجھے طلاق نہ دوں, میں تجھے کیا اپنے عقد نکاح کے اندر ہی رکھوں. اب حکم خداوندی ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ کیا کرو, بناء کعبہ کرو, کعبہ کی تعمیر کرو. اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملنے کی صورت کے اندر حضرت ابراہیم آ گئے حضرت اسماعیل کے پاس. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں نے کعبہ کی کیا کی, تعمیر کی. اب کعبہ کو مختلف مقامات کے اندر, مختلف اوقات کے اندر اس کی تعمیر کی گئی. کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کی سب سے پہلے جو ہے تعمیر فرشتوں نے کی, دوسری تعمیر حضرت آدم نے کی, تیسری تعمیر حضرت نوح نے کی, چوتھی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی, پانچویں تعمیر جو اس کے بارے میں مشہور کی قوم عمالقہ نے کی, چھٹی تعمیر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے کی. تو یہ ایسے کہ 10 تک جو ہے نا تعداد بیان کی جاتی ہے کہ 10 بار کعبہ کی کیا ہوئی ہے, تعمیر ہوئی ہے. لیکن علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بارے کے اندر کوئی روایت صحیح نہیں ہے, تو اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو ہم تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, اس کی تعمیر کی ہے, تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اس کی کیا کی, تعمیر کی. میں کعبہ کی فضیلت کے اوپر یہ بات کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا کعبۃ اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے یہ ارشاد فرمایا, یہ سنیں اور دل کو کیا کریں, سکون دیجیے اور ٹھنڈک دیجیے. امام زہری فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت رفع اللہ الکعبۃ بیت الحرام الی بیت المقدس فیامر بإقامۃ النبی بالمدینہ. امام زہری کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو رب تعالیٰ کعبہ بیت حرام کو بیت المقدس کی طرف کیا لے کر جائے گا, تو جس وقت وہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے گا فیقول, تو وہ کعبہ گئے گا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, فیقول وعلیک السلام یا کعبۃ اللہ ما حال امتی. امام زہری کہتے ہیں کہ وہ کعبہ حضور پر سلام بھیجے گا السلام علیکم یا رسول اللہ, تو حضور جواب دیں گے وعلیک السلام یا کعبۃ اللہ, اے کعبۃ اللہ, اللہ کا تیرے اوپر بھی سلامتی ہو. ما حال امتی, میری امت کا کیا حال ہے یہ بتلاؤ. فتقول, تو وہ کعبہ کہے گا یا محمد اما من وفد الی من امتک فانا القائم بشانہ. فرمایا کہ جو بندہ میرے پاس آ گیا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ, جس نے میری زیارت کر لی, میں قیامت والے دن اس کی کیا کروں گا, سفارش کروں گا. وَعَمَّا مَن لَمْ يَفِدْ مِنْ أُمَّتِكَ فَأَنْتَ الْقَائِمُ بِشَانِهِ. ہاں جو میری آپ کی امت سے میرے پاس نہیں آیا, جس کے پاس کیا پیسے کم تھے, وہ نہیں آ سکا کسی مجبوری کی بنا پر, تو قیامت والے دن آپ نے اس کی کیا کرنی ہے, شفاعت کرنی ہے, اور آپ نے اس کی کیا کرنی ہے, سفارش کرنی ہے. ایسی دوسری روایت کے اندر آتا ہے, جابر روایت کرتے ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامت زفت الکعبۃ بیت الحرام الی قبری. قیامت والے دن کعبہ کو ایک دلہن کی شکل کے اندر لے کر میری قبر کے پاس لایا جائے گا. فتقول السلام علیکم یا محمد, تو وہ کعبہ جائے گا تو آپ پر سلام کیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاقول وعلیک السلام یا بیت اللہ, یا بیت اللہ ما صنع بک امتی بعدی. حضور ارشاد فرمائیں گے تم پر بھی سلامتی ہو, بتا اللہ کے گھر میری امت نے میرے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اور تو نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. فتقول, تو وہ کعبہ کہے گا یا محمد من اطانی فانا اکفی واکون له شفیعا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو میرے پاس آئے تو میں ان کی کیا کروں گا, سفارش کروں گا, اور ان کی کیا کروں گا, شفاعت کروں گا. ومن لم یأتنی فانت تکفی وتکون له شفیعا. جو نہیں آ سکا کسی مجبوری کی بنا پر, تو آپ نے اس کی کیا کرنی ہے, آپ اس کے لیے کیا کافی, اور آپ نے ان کی کیا کرنی ہے, سفارش کرنی ہے, اور ان کی آپ نے کیا کرنی ہے, شفاعت کرنی ہے. آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے رب, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا کر رہے ہیں ہمارے رب تو ہمیں کیا بنا دے, اپنے لیے تابعداری کرنے والا بنا دے. حالانکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں پہلے بھی مسلمان اسلام کے اندر داخل تھے, پھر یہ کیوں کہا کہ ہمیں مسلمان بنا دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تابعداری کے اندر ثابت قدمی, استقامت اور اضافہ کی کیا کر رہے ہیں, وہ دعا مانگ رہے ہیں. آگے فرمایا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, کہ میری ذریت میں سے کیا ہو ایک مسلمان قوم ہو. ذریت کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے, خاص قسم کی شفقت محبت ہوتی ہے, تو اس مصلحت کی بنا پر ذریت کا ذکر کیا. آگے فرمایا وارنا مناسکنا, تو ہمیں حج کے مناسک سکھا دے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر سے جب فارغ ہوئے تو رب تعالیٰ نے
कुछ अहकाम नाजिल फरमाए कि इस तरह हज करो, इस तरह हज करो, या फरिश्तों की जमात को क्या किया, उतारा। उन्होंने जब क्या किया, काबतुल्लाह के इर्द गिर्द तवाफ किया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी उनके साथ तवाफ किया। और रब ताला ने इरशाद फरमाया कि अब क्या करो, ऐलान करो कि यहाँ लोग क्या आए, हज करने के लिए आए। हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, रसूल या बारी इलाम, मैं किस तरह ऐलान करूं, मेरी तो आवाज ही नहीं पहुंचेगी। रब ताला ने इरशाद फरमाया कि आप आवाज निकालो, आवाज पहुंचाना हमारा काम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पर ऐलान किया कि तुम क्या करो, बैतुल्लाह का हज करने के लिए आओ। तो फिर उस वक्त रब ताला ने उनकी आवाज को तमाम औलाद बनी आदम के अंदर फैला दिया। जो उस वक्त मां के पुश्तों के अंदर, मां के रहमों के अंदर और बाप के पुश्तों के अंदर थे, जिसने एक दफा क्या कहा, लब्बैक कहा, तो वो एक दफा जिंदगी के अंदर हज करेगा। जिसने 2 दफा कहा तो वो 2 दफा, और जिसने नहीं कहा वो जिंदगी के अंदर हज नहीं कर सकेगा। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की करामत और रब ताला की तरफ से क्या है, उनके ऊपर क्या है, इज्जत और शराफत है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ हमारे रब तू उन्हीं में से एक रसूल दे। अब उन्हीं में से मुराद क्या है कि अरबियों में से एक रसूल दे। अब अरबियों में से रसूल भेजने की वजह यह है कि क्योंकि अहले अरब को अपनी जुबान के ऊपर बड़ा मान था, तो इसलिए फरमाया गया कि उनको उन्हीं जुबान के अंदर एक रसूल भेज दे कि जो उनको मसाइल दीनिया, मसाइल शरिया सही तरीके से क्या कर सके, समझा सके। रिवायत के अंदर आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नी इंदल्लाह फी उम्मिल किताब लखातमुन नबिय्यीन, मैं अल्लाह के यहाँ उम्मुल किताब के अंदर, लौह महफूज के अंदर खातमुन नबिय्यीन था। वइन आदम लमुनजदिरुन फी तीनतिही, और जिस वक्त हजरत आदम अभी मिट्टी के अंदर बूंदे जा रहे थे, मैं उस वक्त भी खातमुन नबिय्यीन था। वासा उनब्बिउकुम बिअव्वल ज़ालिका दावत अबी इब्राहीम व बशारत ईसा बी व रौया उम्मी अल्लती रअत व कज़ालिक उम्महातुन नबिय्यीन यरैन। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें यह खबर देता हूं कि मैं अपने दादा, अपने बाबा हजरत इब्राहीम की दुआ का समरा हूं, और हजरत ईसा ने जो मेरे बारे में बशारत की थी, खुशखबरी दी थी, वो मैं खुशखबरी हूं। और मेरी माँ ने जो मेरे बारे में ख्वाब देखा था, वही मैं ख्वाब हूं। और ऐसे ही जो नबियों की, अंबिया की जो माओं ने ख्वाब देखा था मेरे बारे में, मैं वही ख्वाब हूं। ऐसे ही दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि हुजूर ने फरमाया, कुल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना बदा अमरिक। हजरत अबू उमामा अल बाहिली वो रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला आपके बारे में क्या मामला हुआ? तो आपने फरमाया, दावत इब्राहीम व बुशरा ईसा, मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का समरा हूं, व बुशरा ईसा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूं। वराअत उम्मी अन्नहु यखरुजु मिनहा नूरन, वराअत उम्मी अन्नहु यखरुजु मिनहु नूरन अदात लहु कुसूर शाम, और फरमाया कि मेरी मां ने जो मुझे जनते वक्त नूर जो निकला था, तो उस नूर की वजह से उन्होंने शाम के महल्लात को क्या कर लिया था, दीदार कर लिया था, देख लिया था, मैं वही क्या हूं, नूर हूं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, कि उनके पास वो किताब लेकर आए और किताब और हिकमत की क्या करे, वो तालीम दे उनको। यानी कि किताब से मुराद कुरान की और हिकमत से मुराद क्या, सुन्नत है। वो युज़क्कीहिम, और उनको शिर्क से और मैल कुचैल से और हर हराम के काम से क्या कर दे, वो उनको पाक और साफ कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर समझ अता फरमाए।